بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے بچوں، کیسے ہیں آپ؟ 8th کلاس آپ لوگ اپنی اردو کی بک کا پیج نمبر 22 کھولیں، جو کہ آپ کے پاس سبق چل رہا ہے شاعروں کے لطیفے۔ ٹھیک ہے، ہم نے بیٹا اس کے پہلے 3 جو ہے لطائف کے بارے میں پڑھ لیا تھا، 3 شعراء کرام کے بارے میں، ٹھیک ہے، بلکہ ان سے زیادہ کے بارے میں پڑھا تھا۔ آپ دیکھیں ہمارے پاس چوتھا کیا آ رہا ہے اور ہم نے ان کے بارے میں پڑھنا ہے۔ اس کے بارے میں تفصیلی ہم جو ہے پچھلے لیکچر میں بات کر چکے ہیں۔ ہم پڑھتے ہیں، ایک مشاعرے میں شیخ امام بخش ناسخ ایسے وقت پہنچے کہ جلسہ ختم ہو چکا تھا، مگر خواجہ حیدر علی آتش وغیرہ چند شعراء ابھی وہاں موجود تھے۔ یہ جا کر بیٹھے، تعظیم رسمی اور مزاج پرسی کے بعد کہا کہ جناب خواجہ صاحب مشاعرہ ہو چکا۔ انہوں نے کہا کہ سب کو آپ کا اشتیاق رہا۔ شیخ صاحب نے یہ مطلع پڑھا، جواباً یہ مطلع پڑھا، جو خاص ہیں وہ شریک گروہ عام نہیں، شمار دانائے تسبیح میں امام نہیں۔ اس کا مطلب یہ کہ امام بخش ناسخ نے اس کا جو یہاں پہ شعر پڑھ دیا تھا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو خاص لوگ ہوتے ہیں وہ عام لوگوں کی محفل میں شریک نہیں ہوتے، کیونکہ تسبیح کے دانوں میں امام کو شمار نہیں کیا جاتا، اگرچہ وہ گنا نہیں جاتا، لیکن اس کی اہمیت تسلیم شدہ ہوتی ہے۔ شیخ صاحب نے اپنے نام امام بخش کی نسبت سے شعر میں امام کا لفظ استعمال کیا، ٹھیک ہے۔ چونکہ نام بھی امام بخش تھا، اس لیے تمام اہل جلسہ نے نہایت تعریف کی۔ سمجھ آ گئی کہ کس طرح سے شعراء کرام آپس میں بات کیا کرتے تھے، ٹھیک ہے۔ اس میں جو مشکل الفاظ ہیں وہ میں نے آپ کو جو ہے اس کے معنی میں آپ کو باقاعدہ طور پہ بتا دوں گی، جو کہ میرے پاس لکھے ہوئے ہیں اور ہم انہیں پڑھیں گے بھی۔ آگے پڑھتے ہیں نمبر 5 پہ کہ ہمارے پاس کیا آیا ہوا ہے۔ ایک شاگرد اکثر بے روزگاری کی شکایت سے سفر کا ارادہ ظاہر کرتے تھے، اور خواجہ صاحب حیدر علی آتش اپنی آزاد مزاجی سے کہا کرتے تھے کہ میاں کہاں جاؤ گے؟ 2 گھڑی مل بیٹھنے کو غنیمت سمجھو اور خدا جو دیتا ہے اس پر صبر کرو۔ ایک دن وہ آئے اور کہا، حضرت رخصت کو آیا ہوں۔ فرمایا، خیر باشد، کہاں؟ انہوں نے کہا، کل بنارس کو روانہ ہوں گا، کچھ فرمائش ہو تو فرما دیجیے۔ آپ ہنس کر بولے، اتنا کام کرنا کہ وہاں کے خدا کو ذرا ہمارا بھی سلام کہہ دینا۔ وہ حیران ہو کر بولے کہ حضرت یہاں اور وہاں کا خدا جدا ہے؟ تو خواجہ صاحب نے کہا، جب خدا وہاں یہاں ایک ہے تو پھر ہمیں کیوں چھوڑتے ہو؟ جس طرح اس سے وہاں جا کر مانگو گے، اسی طرح یہاں مانگو، جو وہاں دے گا یہاں بھی دے گا۔ اس بات نے اس کے دل پر ایسا اثر کیا کہ سفر کا ارادہ موقوف کیا اور خاطر جمیل سے بیٹھ گئے۔ سمجھ آ گئی بیٹا؟ خاطر جمیل سے بیٹھ گئے۔ یہاں تک ہم نے 5واں پڑھا۔ آپ 6 کے بارے میں پڑھتے ہیں، ٹھیک، اور دیکھیں کہ ہمارے پاس کیا آیا ہوا ہے۔ ایک دن معمولی دربار تھا، استاد ابراہیم ذوق بھی حاضر تھے۔ ایک مرشد زادے تشریف لائے۔ وہ شاید کسی مرشد زادی یا بیگمات میں سے کسی بیگم صاحب کی طرف سے کچھ عرض لے کر آئے تھے، مطلب درخواست لے کر آئے تھے۔ انہوں نے آہستہ آہستہ بادشاہ سے کچھ کہا اور رخصت ہوئے۔ حکیم احسن اللہ خان بھی موجود تھے، جو کہ بہادر شاہ ظفر کے جو ہے خاص مالش تھے۔ انہوں نے عرض کی، صاحب عالم، یہاں پہ صاحب عالم بہادر شاہ ظفر کے بادشاہ بہادر شاہ ظفر کے بارے میں کہا گیا ہے، ٹھیک ہے۔ اس قدر جلدی یہ آنا کیا تھا اور تشریف لے جانا کیا تھا؟
صاحب عالم کی زبان سے اس وقت نکلا کہ اپنی خوشی سے آئے نہ اپنی خوشی چلے۔ بادشاہ نے استاد کی طرف دیکھ کر فرمایا کہ استاد دیکھنا کیا صاف مصرع ہوا ہے۔ استاد صاحب نے بے توقف عرض کی، حضور، لائی حیات آئے قضا لے چلی چلے، اپنی خوشی سے آئے نہ اپنی خوشی چلے۔ یہاں پہ بیٹا دیکھیے کہ کس طرح سے جو ہے بادشاہ نے یہاں مصرع پڑھا اور استاد صاحب نے اس کی جو ہے مزید تصحیح فرماتے ہوئے کرتے ہوئے جو ہے مصرعے کے ساتھ دوسرا مصرع لگایا اور شعر کو مکمل کر دیا، جس کا مفہوم یہ ہے کہ ہماری زندگی ہمیں دنیا میں لائی تو ہم بھی آ گئے، جب زندگی کا دورانیہ ختم ہو گیا تو ہمیں موت لے چلی تو ہم چل دیے، یعنی ہم دنیا میں نہ اپنی خوشی اور مرضی سے آئے تھے نہ ہی اپنی خوشی اور رضامندی سے روانہ ہو رہے ہیں۔ سمجھ آ گئی بیٹا؟ اگلا ہم پڑھتے ہیں ہمارے پاس جو کہ لاسٹ ہے، مرزا۔ یہاں پہ مرزا غالب کے بارے میں بات کی جا رہی ہے۔ غالب کی قاطع برہان کے بہت شخصوں نے جواب لکھے اور بہت زبان درازیاں کی، مطلب غلط کلامی کی۔ کسی نے کہا کہ حضرت آپ نے فلاں شخص کی کتاب کا جواب نہ لکھا۔ فرمایا، بھائی، اگر کوئی گدھا تمہارے لات مارے تو اس کا کیا جواب دو گے؟ ٹھیک ہے، اور آب حیات سے اخذ کیا گیا ہے۔ اب دیکھیں یہاں پہ جو مرزا نے جواباً ان سے کہا کہ مرزا غالب کا کہنے کا مطلب یہ تھا کہ برائی کرنے والے کے ساتھ برائی کرنا خود برائی کرنے کے مترادف ہو جاتا ہے، کیونکہ کیچڑ میں اگر پتھر پھینکا جائے تو کیچڑ جو ہے پتھر پھینکنے والے پر بھی آتی ہے، اس لیے برائی کا جواب برائی سے دینے کی بجائے بھلائی سے دینا چاہیے، کیونکہ مشہور جو ہے دانا جو ہے کا قول ہے کہ اچھائی کی طاقت برائی کو دبا دیتی ہے۔ ٹھیک ہے بیٹا، یہ آپ نے سارا سبق آج پڑھا، اس کو ہم نے مکمل کیا۔ آئیے اس کے چند جو ہے مشکل الفاظ ہم پڑھ لیتے ہیں جو کہ میں نے لکھ رکھے ہیں، میرے ساتھ ساتھ آپ پڑھیں گے، ٹھیک ہے جی۔ مشاعرہ، شاعری کی مجلس، تعظیم رسمی، رسمی عزت افزائی، مزاج پرسی، حال احوال پوچھنا، اشتیاق، شوق، آرزو، شریک گروہ عام، عام لوگوں میں شامل، اہل جلسہ، حاضرین یا شرکائے جلسہ، آزاد مزاجی، بے پرواہی یا بے خوفی، خیر باشد، خیریت کے ساتھ، مرشد زادہ، پیر زادہ یا شہزادہ، بے توقف، بغیر رکے، حیات، زندگی، فضا، قضا، موت، یہ قضا ہے، ٹھیک ہے، قضا، موت، زبان درازیاں، گستاخیاں، ٹھیک ہے، غلط کلامیاں۔ گھر کا کام میں آپ کو بتا دیتی ہوں، ہمارے پاس گھر کا کام کیا ہے جو کہ میں آپ کو دے رہی ہوں۔ مکمل سبق کے الفاظ معنی آپ یاد کریں گے۔ یہ الفاظ معنی جو آپ کو ابھی میں نے پڑھائے ہیں یہ آپ نے ہوم ورک پر لکھنے بھی ہیں اور ان کو یاد بھی کرنا ہے، ٹھیک ہے بیٹا۔ انشاءاللہ اگلے لیکچر میں ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔